جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنی چادر سروں پر گھسیٹ کر اپنے سینوں تک لے آیا کریں۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں نے تعویلیں نکالنی شروع کر دی ہیں کہ چادر سروں سے گھسیٹ کر سینے پر لانے کا مطلب ہے کہ اگر سر ننگا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے اب مسلمان ملکوں میں، یہاں تو ایک رد عمل ہے بعض جگہ ظاہر ہوتا ہے پردے کے خلاف جو مہم ہے یورپ میں اس کی وجہ سے، لیکن عموماً مسلمان ملکوں میں اب نہ سر کا پردہ رہا ہے نہ ہی باقی جسم کا پردہ رہا ہے۔ اور یہی میں نے سنا ہے، خود تو نہیں سنا میں نے پروگرام، یہی عالم صاحب جو ہیں ایک یہ بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے اب کہ قرآن کریم سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ خلافت کی ضرورت ہے یا خلافت قائم رہے گی۔ ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں ماننے والے، زمانے کے امام کو نہیں ماننے والے، ان کے لیے نہ ان میں خلافت قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کو برکات حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے وابستہ ہیں۔ تو بہرحال ضمن میں یہ ذکر آ گیا۔ اگلا واقعہ ہے خلیفۃ المسیح اول کا ہی، عبد القادر صاحب صداگر مل نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں لاہور تشریف لائے، یہ پہلے کی بات ہے، تو ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب ان دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے۔ کالج کے پروفیسر مسٹر آرنل صاحب نے کہا کہ تثلیث کا مسئلہ کسی ایشیائی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، تو یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو کسی ایشیائی دماغ میں نہیں آ سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب موصوف علامہ اقبال جو کہلائے وہ خلیفہ المسیح اول کی خدمت میں آئے اور پروفیسر کی بات بتائی، تو عرض کی کہ مجھے اس کا جواب کیا دوں اس کا میں نے، تو آپ نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب کو جا کر کہیں کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو حضرت مسیح اور آپ کے حواری بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایشیائی تھے۔ یہ جواب سن کر پروفیسر صاحب ایسے خاموش ہوئے کہ وہ گویا انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ یورپ میں بھی ایک کانفرنس میں انہوں نے یہ اعتراض پیش کیا، مگر وہاں سے بھی انہیں بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ پھر ایک واقعہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود کے عہد مبارک میں جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں طاعون کے حملے ہو رہے تھے، میں تبلیغ کی غرض سے موضع گوٹریالہ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات گیا، اور وہاں ایک مخلص احمدی چودھری سلطان عالم صاحب کے پاس چند دن رہا۔ دوران قیام میں ہر رات میں ان کے مکان کی چھت پر چڑھ کر تقریر کرتا رہا اور لوگوں کو احمدیت کے متعلق سمجھاتا رہا۔ چونکہ ان تقریروں میں ان لوگوں کو طاعون وغیرہ کے عذابوں سے بھی ڈراتا رہا، اس لیے ایک دن صبح کے وقت اس گاؤں کے کچھ افراد میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے اپنی تقریروں میں مرزا صاحب کے نام ماننے والوں کو طاعون وغیرہ سے بہت ڈرایا ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موضع گٹریالہ بہت بلندی پر واقع ہے، اور پھر اس کی فضا اور آب و ہوا اتنی عمدہ ہے کہ یہاں وبائی جراثیم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بالکل درست ہے، مگر آپ لوگ یہ بتائیں
کہ مجھ سے پہلے کبھی کوئی احمدی مبلغ اس گاؤں میں آیا جس نے آ کر آپ کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا نہیں، پہلے تو کوئی نہیں آیا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ کے گاؤں ابھی تک محفوظ ہے۔ اب میری تبلیغ کے بعد، تبلیغ اور آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اگر یہ گاؤں خدا تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہا تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی اس گاؤں کی عمدہ فضا خدا تعالیٰ کے ارشاد وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کی وعید کو روک سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس بستی میں رسول نہ بھیج دیں۔ تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میں تو ان لوگوں کو یہ بات کہہ کے چلا آیا، لیکن چند دن بعد ہی اس گاؤں میں چوہے مرنے شروع ہو گئے۔ پھر طاعون نے ایسا شدید حملہ کیا کہ اس گاؤں کے اکثر محلے موت نے خالی کر دیے اور کئی لوگ بھاگ کر دوسرے دیہات میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ طاعون تو ایک ایسا عذاب تھا جس کی پہلے خبر دی تھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ایک نشان آپ نے زلزلوں کو بھی بتایا اپنا۔ آج کل بھی دنیا میں مختلف شکلوں میں عذاب آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ پہچان کرنا چاہتے ہیں، نہ زمانے کے امام کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا چاہتی ہے دنیا، اور حصی مر گئی ہے، تباہی پہ تباہی دنیا میں آ رہی ہے ہر جگہ، لیکن بالکل اس بارے میں سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو عقل دے اور دنیا کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ پھر ملک صلاح الدین صاحب اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ مولانا بقاپوری صاحب کے بارے میں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، کہ خلیفۃ المسیح ثانی نے سندھ کے علاقے میں تبلیغی مشن قائم فرمایا۔ مولانا بقاپوری صاحب کو اس علاقے میں امیر التبلیغ مقرر فرمایا۔ اس وقت سنجوگی قوم پر، جو سندھ میں 1 لاکھ کے قریب ہے، آریہ قوم نے ملکانوں کی طرح ارتداد کا جال پھیلا دیا تھا۔ مولانا صاحب محنت کر کے چند ماہ میں سندھی کی چند کتابیں پڑھ کر تقریر کرنے کے قابل ہو گئے۔ اب یہ بھی اس زمانے میں ان لوگوں کا بڑا ایک ہمت اور محنت اور شوق تھا کہ چند مہینے میں سندھی زبان بھی سیکھ لی اور تقریر کرنے کے قابل بھی ہو گئے۔ اور اولاً سب علاقے میں آریہ سماجیوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ جس جگہ یہ لوگ سادہ لوگ سندھیوں کو ورغلا کر ارتداد پر آمادہ کرتے، مولانا صاحب وہاں پہنچ کر انہیں اسلام پر پختہ کرتے۔ اس طرح شب و روز کی ایک لمبی جد و جہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ 7-8 ماہ میں سنجوگی قوم جو تھی وہ اس سے آریہ سماج مایوس ہو گئے اور ارتداد کی آگ بھی سرد ہو گئی۔ لیکن دوسرے سال یہ واقعہ ہوا کہ 1924 میں پھر کہ علماء اور دوسرے عمراء فقراء یہ تینوں مل کر مولوی صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جا بجا مباحثات شروع ہو گئے، اور مولانا بقاپوری صاحب اکیلے ہوتے تھے اور غیر احمدی علماء کافی تعداد میں آتے تھے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ درجن تک ہو جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ آپ ہی کو غلبہ ہوتا، نتیجتاً لوگوں کی توجہ اور بڑھتی آپ کی طرف۔ تو سندھ میں بعض مقامات پر جماعتیں بھی قائم ہو گئیں اس وجہ سے۔ پھر مزید لوگ باتیں سننے لگے، دلچسپی پیدا ہوئی تو علماء پر بھی روب پڑ گیا، اور مولوی بقاپوری کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس سے مزید جو شریف لوگ ہیں ان کی توجہ پیدا ہوئی۔ بہت سے افراد کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو 1928 میں باوجود علالت کے تبلیغ کر رہے تھے جماعتوں میں جا کے، مختلف شہروں میں جا کے، تو اس وقت
کافی تعداد میں سندھی احمدیوں کی صرف ایک جماعت تھی، 2-4 خاندانوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 50 جماعتیں وہاں قائم ہو گئیں۔ تو مولانا بشارت بشیر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ سنجوگی قوم نے قبول اسلام کے بعد غیر مسلم اقارب سے رشتے ناطے جاری رکھے، اور یہی وجہ ان کے ایمان کی کمزوری کی ہوئی کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ احمدیت سے بھی اور اسلام سے بھی دور ہٹتے چلے گئے۔ بس آج بھی احمدیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، جذباتی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، غیروں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے پھر آئندہ نسلیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پورا کا خاندان جو ہے وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔